نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ انسانی زندگی کے شب و روز کے اعمال مثلا رہن سہن، میل جول اور لین دین کے عمدہ اصول ضوابط کو آداب کہا جاتا ہے۔ ان آداب کی پابندی سے ہی انسان تہذیب یافتہ اور شائستہ لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر معاشرے کا ہر فرد آداب زندگی کو ملحوظ رکھے تو دوسرے آدمی کو زیادہ آرام پہنچا سکتا ہے اور ان کی تکلیف و ناگواری کا باعث نہیں بنتا۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ غیر مسلم اقوام نے مذہب ایک جگہ سے لیا اور آداب دوسری جگہ سے لیے۔ مثلا نصارہ نے مذہب انجیل سے لیا مگر آداب معاشرت روم اور یونان سے حاصل کیے، جبکہ اسلام ایسا کامل و مکمل دین ہے کہ اس نے ایمان، عبادات، اخلاق اور آداب کے لیے صرف نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سرچشمہ اور ماخذ قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام وحشی سے وحشی قوم کے پاس قرآن اور اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمان لے کر گیا اور ان کو چند روز مہذب اور شائستہ بنا دیا۔ دور حاضر کے اکثر مسلمانوں نے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور زندگی گزارنے کے دوسرے طریقوں میں کفار و مشرکین کو اپنا امام و پیشوا بنا رکھا ہے۔ ان خدا فراموش انسانوں کا جو بھی طریقہ سامنے آتا ہے اسے لپک کر قبول کر لیتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تعجب ہے کہ ایمان تو لائے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور طور طریقے پسند کرے ملحدوں اور نصرانیوں کے۔ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں خفت محسوس کرنا احساس کمتری اور سراسر بیوقوفی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹیں۔ اہل دنیا کی نظروں میں باعزت ہونے کے خیال سے آخرت کی رفعت و عظمت کو نہ بھولیں۔ آخرت کی ذلت و رسوائی بہت بڑی اور بہت بری ہے۔ بعض لوگ آداب کو اچھا تو سمجھتے ہیں لیکن اہم نہیں سمجھتے، یہ بڑی نادانی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ادبنی ربی فاحسن تادیبی۔ پس ہر مومن کو چاہیے کہ آداب زندگی سے اپنے اعمال کو زینت بخشے۔ یاد رکھیں کہ جو عمل بھی آداب سے خالی ہوگا وہ در حقیقت حسن و جمال سے خالی ہوگا، لہذا برگاہ الہی میں ناپسندیدہ ہوگا۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اعمال کی کثرت کی بنسبت اعمال کا حسن زیادہ محبوب ہے۔ پس مومن کو چاہیے کہ ہر عمل میں آداب کی رعایت ملحوظ رکھے۔ ایک روایت میں ہے، الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جس کو ادب کی توفیق نصیب ہوئی اسے سعادت ملی اور جو ادب سے محروم ہوا اسے شقاوت ملی۔ گویا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ وما علینا الا البلاغ۔